السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ فرض نمازیں کتنی ہیں اور سنتیں جو فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد کتنی ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ نیت دل میں لیے، اس کا ارادہ نیت دل سے کریں۔ صحیح بخاری ایک حدیث کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری کے اندر ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اظہار کیے ہوئے نیت کی کوئی معنی نہیں۔ یہ بدعت ہے۔ جو بھی اپنی زبان سے نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز پڑھنے کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح سے یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاتل مقتول جہنم میں جائیں گے۔ جب دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، دونوں کے پاس تلوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک نے دوسرے کا گردن اڑا دیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل مقتول، القاتل والمقتول فی النار۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا لیکن مقتول جہنم میں کیوں؟ وہ تو جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ اس کے دل میں یہ نیت تھی، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ ہم بھی اس کو قتل کر دیں، ہم بھی اس کو مار دیں، اس لیے اس نیت کے بنا پہ وہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ گردن اڑانے کے وقت یہ نیت کیا ہو کہ میں نیت کرتا ہوں تلوار نکالنے کی اور اس کی گردن اڑانے کی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ زبان سے نیت صحیح نہیں ہے، بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائے، صحیح بخاری، نیت کو زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ پاؤں جسم کے مطابق کھولے تاکہ جماعت کی صورت میں دوسرے نمازی سے پاؤں اور کندھے ملانے آسان ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کندھے اور قدم باہم ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کو پھیلائیں گے، نہ زیادہ نہ کم، تاکہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اور معلوم یہ ہوا کہ پاؤں کو پاؤں اور کندھے کو کندھے سے ملا کے کھڑے ہو۔ نمبر 3، نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہو کہ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہو، پچھم کی طرف ہو۔ صحیح بخاری۔ اب یہ جانتے ہیں کہ تکبیر تحریم اللہ اکبر کہیں، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 665۔ نمبر 2، سر جھکا ہوا اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہو۔ سر جھکا ہوا ہو اور نگاہیں سجدے کی طرف، سجدے کے پاس۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کاندھوں کے برابر اٹھائے، یعنی رفع الیدین جو کرنا ہے اپنے کاندھوں کے برابر اٹھائے۔ کانوں کو پکڑنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے۔
یعنی یہ بدعت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ رفع الیدین کرنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں سے ٹچ کرے، اپنے کانوں سے لگائے. نمبر 4، ہاتھوں کی انگلیاں نہ باہم ملی ہو اور نہ ہی زیادہ فاصلہ ہو، نہ زیادہ ملی ہو اور نہ زیادہ ہٹا ہوا ہو. اب آئیے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں. صحیح البخاری حدیث نمبر 740، سنن النسائی حدیث نمبر 890. نمبر 2، دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں جیسے کہ آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 243 کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑیں. پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولے سے دھو دے. صحیح البخاری حدیث نمبر 744. یہ دعا، یہ ثنا ثابت ہے. یا یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اللہم باعد بینی، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت اور تیری بزرگی و شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، پورے ترتیب سے دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نیچے ترجمہ ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہو یا امام ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم حدیث نمبر 394. نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین پہ بلند آواز سے آمین کہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 394، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 775. با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرات سنیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 824 و جامع ترمذی حدیث نمبر 312. اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہو، جو آپ کو آسان لگے، وہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد نیچے ترجمہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی مثل ہے.
اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرے۔ رفع الیدین کا معنی کا مطلب اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے اور کان کے لو تک اٹھائے، دونوں ہاتھوں کانوں کو نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائے